ہم بستری کے 5 طریقوں میں شرم مت کرو۔ شرح میں شرم نہیں، ہر کسی کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے 4 طریقے بہت اہم ہیں۔ ماہرین ان طریقوں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربت کے 5 مقبول طریقوں کی اسلام نے بھرپور اجازت دی ہے۔ وہ کون سے 5 مقبول طریقے ہیں؟ کیا وہ عورت اور مرد دونوں کے پسندیدہ طریقے ہیں؟ اور کیا آج کے مسلمان ان طریقوں سے صحبت کر رہے ہیں یا انگریزوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر گامزن ہیں؟ تمام معلومات آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں دی جائے گی۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے جان لیجئے کہ اسلام دین حیات ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کا علم اسلام نے ہمیں نہ دیا ہو۔ حتیٰ کہ دین اسلام نے شادی شدہ جوڑوں کو بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بہترین ازدواجی اصول دیے اور ایک دوسرے کے تمام حقوق زوجین واضح کر دیے۔ وہی دین اسلام نے عورتوں اور مردوں کو باہم ملاپ یعنی ہم بستری اور صحبت کرنے کے رہنما اصول بھی عطا فرما دیے، اور ہم بستری کے معاملے میں تمام تر حدود و قیود بھی بتا دیں کہ جن کی پاسداری مسلمانوں پر لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس پر ان حدود و قیود کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ غیر مسلم دین فطرت یعنی دین اسلام پر گامزن ہیں، جبکہ آج کی مسلمان نوجوان نسل اوباش اور انتہا پسند غیر مسلموں کے نقش قدم پر گامزن ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی زوجہ تھیں، وہ اپنے زمانے کی ایک بہترین عالمہ بھی تھیں اور انہیں انسانیت کے تمام شعبوں میں علم و عقیدہ کے حامل مانا جاتا تھا۔ وہ روایت، فقہ، حدیث، سیرت اور تاریخ وغیرہ کے میدان میں اپنی معرفت اور تجربہ کاری کا ذخیرہ رکھتی تھیں۔ صحابہ اسلامی شرعی مسائل لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے مسائل کا بہترین جواب حاصل کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ان کی عادات اور تعلیمات کو بہت ہی قریب سے دیکھا، جانا اور پرکھا تھا۔ بہت سی خواتین دیگر شرعی مسائل کے ساتھ ہی ساتھ شرعی مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتی تھیں، اور ان کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی انہیں نہیں ٹوکا، بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ شرعی مسائل کا جاننا ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ جنسی شرعی مسائل ہی ہوں، اور ان کو سیکھنے میں شرم ہرگز محسوس نہ کی جائے۔ محترم ناظرین، قربت کے 5 بہترین طریقے جو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، اسلام نے ان کی اجازت بھی دی ہے، ان کے بارے میں کوئی منع نہیں کیا گیا ہے۔ وہ کون سے طریقے ہیں؟ ان میں سے 2 طریقے مقبول ہیں، باقی جو 3 ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے اور مرد اوپر کی حالت میں ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت اور مرد پہلو بپہلو کی حالت میں ہو۔ تیسرا طریقہ مرد نیچے اور عورت اوپر کی حالت میں ہو۔ چوتھا طریقہ عورت اور مرد کھڑے رہنے کی حالت میں۔ پانچواں عورت اور مرد آگے پیچھے کی حالت میں۔ ان طریقوں میں تیسرا طریقہ عورت اوپر کی حالت میں اسلام کے نقطہ نظر سے یہ طریقہ حرام اور قابل تعزیر تو نہیں، لیکن قرآن و سنت کی تشریحات اور ان کے اشارات کے یہ خلاف ہے۔ طبی لحاظ سے بھی مختلف پہلوؤں سے نقصان دہ ہے۔ اس سے قربت کے مختلف طریقے سامنے آتے ہیں۔ وہ ڈاکٹرز کے بیان کردہ طریقوں میں اضافہ ہے۔ سب کو ملا دیا جائے تو قربت کے مختلف اسلامی طریقے بنتے ہیں۔ نمبر 1، عورت کھڑی اور مرد بھی کھڑا ہو۔ نمبر 2، عورت بیٹھی اور مرد بھی بیٹھا۔ نمبر 3، عورت بیٹھی اور مرد کھڑا ہو۔ اور نمبر 4، عورت لیٹی اور مرد آگے کے راستے سے قربت کرے۔ نمبر 5، عورت لیٹی اور مرد پیچھے کی سیم سے آگے کے راستے میں قربت کرے۔ نمبر 6، عورت کروٹ لیٹی ہو اور مرد بیٹھ کر اس سے قربت کرے۔ نمبر 7، عورت کروٹ لیٹی اور مرد بھی کروٹ ہی کی حالت میں پیچھے کی سیم سے آگے کے راستے میں قربت کرے۔ نمبر 8، عورت چیت لیٹی ہو اور مرد کروٹ ہو اور آگے کے راستے میں آگے کی سیم سے قربت کرے۔ نمبر 9، عورت ٹانگوں کے بل جھکی ہو اور مرد پیچھے کی سیم سے آگے کے راستے میں قربت کرے۔ نمبر 10، عورت کمر سے جھکی اور مرد آگے کے راستے میں پیچھے کی سیم سے قربت کرے۔ محترم ناظرین، مشہور آیت کریمہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو تم اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو۔ سورہ بقرہ سے عموماً قربت کے یہ سبھی طریقے داخل ہیں۔ مرد اپنی شریک حیات کے لیے حسب منشا ان میں جس صورت کو چاہے انتخاب کر سکتا ہے، ان میں جس طریقے سے چاہے اپنی بیوی سے قربت کر سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں قربت کے اسلامی طریقوں میں چوتھا، پانچواں اور چھٹا طریقہ زیادہ مقبول، آسان اور قابل عمل ہے۔ خاص طور پر چوتھا طریقہ ہے، یعنی عورت چیت لیٹی ہو اور مرد آگے کے راستے میں قربت کرے۔ ڈاکٹرز نے کہا قربت کا یہ طریقہ عورت کے لیے سب سے زیادہ مثبت اور سہولت والا ہے، اس طریقے سے زیادہ جنسی تسکین عطا کرنے والا ہے۔ اس صورت میں وہ جنسی عمل میں زیادہ سرگرمی سے حصہ لے سکتی ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے بھی قربت کا یہی طریقہ سب سے زیادہ افضل اور قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے۔ اسلام کے نزدیک عورت کی جنسی تسکین اس کا بنیادی حق ہے۔ عورت کو ہمہ جہدی جنسی تسکین قربت کی اس صورت میں حاصل ہوتی ہے، وہ دوسری کسی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔
محترم ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ قربت کے وقت بے حجابی سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ لحاظ قربت کے اس لمحے میں ہو سکتا ہے، لیکن اس سے مراد ہرگز نہیں کہ عورت اور مرد مکمل کپڑے پہنے ہوئے ہم بستر ہوں۔ بے ستری اور بے حجابی سے اجتناب کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور مرد چاہے مکمل برہنہ ہوں، لیکن پھر بھی دونوں کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے کوئی بڑا کپڑا یا لحاف وغیرہ مہیا ہو، اور وہ دونوں اس کپڑے یا لحاف کے اندر رہتے ہوئے ہم بستر ہوں۔ ایسا کرنے سے شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ شیاطین سے حفاظت کے لیے ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری سے پہلے ہم بستری کی دعا کی تاکید فرمائی ہے۔ شرعی آداب میں شامل ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت مندرجہ ذیل دعا پڑھے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا کر رکھ، اور جو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اس ہم بستری کی وجہ سے اولاد عطا کرے گا تو اسے شیطان نقصان نہیں دے گا۔ محترم ناظرین، بیوی کی دوبر پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنے کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا کہ ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرتا ہے۔ امام احمد نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح الجامع 5865 میں بھی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس نے حیضہ سے جماع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ ترمذی نے اسے 1/243 سے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح الجامع 5918 میں بھی موجود ہے۔ بہت سی فطرت سلمہ کی مالک بیویاں اس بات سے انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر اسے طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں، اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی، اور وہ اسے کہتا ہے حلال ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جماع کی اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے، بشرطے کہ اولاد کی جگہ سے جماع کیا جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جعلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے پر راضی ہوں، اس لیے ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں 5 ہم بستری طریقوں میں شرم نہ کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور مختلف کتابوں کے حوالے سے آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح عورت سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جو لوگ اس طرح کے سوالات پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں ان کو بھی ان باتوں کی جانکاری ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔